بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ ہمارا آج کا لیکچر علامہ اقبال کی پہلی غزل کے بقیہ اشعار پر مشتمل ہے۔ علامہ اقبال کا تعارف ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ ہمارے قومی شاعر ہیں، شاعر مشرق ہیں، ترجمان حقیقت، حکیم الامت، مصور پاکستان، مفکر پاکستان، یعنی یہ سارے خطابات جو ہیں یہ علامہ اقبال کو دیے گئے تھے۔ اور علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ اس میں آپ نئے نئے موضوعات کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں جو ہے قدیم علامتوں کو نئے مضامین اور پس منظر میں استعمال کیا، قافیوں کے نئے سلسلے، لفظوں کے نئے استعمال، جدید و نادر مضامین، یہ آپ کو ان کے یہاں جو ہے وہ دکھائی دیں گے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے جو قدیم شاعری کے جو قدیم روایات تھیں ان کا خاتمہ کیا اور نئے امکانات کے دروا کیے۔ شاعری کو گنے چنے مضامین کی تنگ فضا سے نکال کر کھلے جہانوں سے متعارف کرایا، نئے نئے مطالب، نئی نئی شعری لغات جو ہیں اس سے متعارف کروایا۔ علامہ اقبال کی جو دونوں غزلیں آپ کی اردو کی کتاب میں شامل ہیں، دونوں ہی ان کے شعری مجموعے بال جبریل سے لی گئی ہیں۔ آج جو شعر ہم نے جس کی تشریح کرنی ہے وہ شعر دیکھیے۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اس غزل کے پچھلے 3 اشعار بھی جو ہم نے کیے تھے، پہلے شعر میں ہم نے دیکھا تھا کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ اپنے جذبہ عشق اور تصور خودی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جذبہ عشق کی بدولت جب انسان اپنی خودی کو جاننے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر غلاموں پر بھی جو ہے بادشاہت کے راز کھل جاتے ہیں۔ اس میں پھر آپ دیکھیے اگلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 4 تلمیحات ہمیں عطا، رومی، رازی اور غزالی کی دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں پہ اس شعر میں جو ہے علامہ اقبال وہ بات کرتے ہیں کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، یعنی کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو پچھلے پہر کی عبادت ہے، پچھلے پہر کی آہوازاری ہے، اس کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی بلند مرتبے تک جو ہے نہیں پہنچ پاتا۔ اور تیسرا شعر جو ہم نے دیکھا تھا کہ جس میں اقبال کہتے ہیں کہ نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ کہ یہاں پر جو ہے حکمرانوں کو نا امید نہ ہونے کا درس دیا جا رہا ہے، ایک ایسا پیغام دیا جا رہا ہے ان کی قوم کے حوالے سے کہ یہ وقتی طور پر اس وقت کم کوش یعنی تن آسان بھی ہو گئے ہیں، سست الوجود بھی ہو گئے ہیں، محنت سے گریزاں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ بے ذوق بھی ہیں۔ ان میں ذوق و شوق پایا جاتا ہے، یہ ذوق و شوق سے بالکل عاری نہیں ہے۔ اگر ان کو عقل مند رہنما، صحیح قیادت ملے تو یہ بہت کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ آج جو ہم نے اس غزل کا چوتھا شعر اے طائر لاہوتی، لاہوت جو ہے وہ ایک روحانی اعتبار سے انتہائی بلند مقام ہے، یعنی علم تصوف میں سمجھ لیجئے کہ ترقی کی جو آخری منزل ہے وہ لاہوت ہے، یعنی روحانی اعتبار سے انتہائی بلند مقام۔ طائر کہتے ہیں پرندے کو۔ اب یہاں پہ طائر لاہوتی کی جو ترکیب استعمال کی گئی ہے وہ مسلمان کے لیے استعمال کی گئی ہے کہ ایک پرندے سے تشبیہ دیتے ہوئے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم روحانی اعتبار سے بہت بلند مرتبے پر پہنچے ہوئے ہو، اور ایسا رزق جس سے تمہاری پرواز میں کوتاہی ہو، جس سے تمہاری پرواز میں کوئی خلل واقع ہو، اس رزق کو حاصل کرنے سے موت کو گلے لگا لینا زیادہ بہتر ہے۔
اب یہاں پہ رزق کے ضمن میں یہاں صرف آب و دانہ ہی مراد نہیں ہے، رزق سے مراد صرف کھانا پینا، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک وسیع مفہوم میں یہاں پہ اس کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس سے مراد دنیاوی خواہشات، دنیاوی آرزویں ہیں، دنیاوی لذتیں ہیں کہ جو انسان کو اس کی منزل سے غافل کر دیتی ہیں، اس کو اس کی راہ سے بھٹکا دیتی ہیں، اور وہ دنیا کی خواہشات اور آرزوؤں کی دلدل میں دھنس کر اپنے اصل مقصد حیات کو جو ہے فراموش کر دیتا ہے، اور وقتی فائدوں کی خاطر جو ہے اپنی خودی کو تج دیتا ہے، اپنی پرواز کو، اپنی اصل مقام کو بھول جاتا ہے، اور یوں وہ نقصان کا سامنا کرتا ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے اسی حوالے سے یہ بات ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ تمہیں اپنے اونچے مقاصد کو ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تو قرآن پاک میں کہا تھا نا کہ زمین میں سے حلال اور پاکیزہ اشیاء کھاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان کی پیروی کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی لذتوں میں الجھ جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بلند مقاصد سے غافل ہو جاتا ہے، وہ ان لذتوں کی تکمیل، ان خواہشوں آرزوؤں کی کے حصول میں جو ہے اپنا سارا زور لگا دیتا ہے۔ تو اسی چیز سے جو ہے وہ روکا گیا ہے۔ علامہ اقبال چونکہ ایک بلند مقاصد اور بلند عزائم کے شاعر ہیں، اور وہ اپنی شاعری کے ذریعے جو ہے ہر لمحہ سرگرم عمل رہنے کی تلقین کرتے ہیں، اور دنیاوی لذتوں سے دور رہنے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ابدی سرشاری جو ہے اس کے حصول کے لیے مائل با پرواز رہنا، اس کی تلقین جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اسی لیے وہ اپنی قوم کو ایسے پرندے سے تشبیہ دیتے ہیں جو لاہوت کی رفتوں اور عظمتوں سے آشنا ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن کیا ہے کہ راہ سے بھٹک بھی جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اسی بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ دنیاوی لذتیں جو ہیں ان سے دور رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اپنے مقصد حیات کو یاد رکھنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ایسے فوائدوں پر، ایسے سہولیات پر، ایسی خواہشات پر، ایسے لذتوں پر جس کے لیے اس کی پرواز میں کوتاہی آئے، یعنی وہ اپنے مقصد سے پھٹک جائے، اس سے روکا گیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ایسی چیزیں انسان کو اپنے اسی مقصد سے جو ہے وہ محروم کر دیتی ہیں۔ حوالے کے اشعار دیکھ لیجئے۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات سوکے سفر کے سوا کچھ نہیں۔ کہ اقبال جو ہیں اس کو اپنے طائر لاہوتی بلند مقام پر پہنچا پرندہ، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے۔ داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ یہ بھی دیکھیں، اس میں بھی ہمیں تلمیحات دکھائی دے رہی ہیں۔ پہلے مصرے میں دارا اور سکندر کا نام آپ دیکھ رہے ہیں۔ دارا جو ہے وہ ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کی سلطنت کی سرحدیں بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ دوسرا نام ہم دیکھتے ہیں سکندر، جس کو سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے، جس نے اپنے زمانے میں نصف دنیا پر حکمرانی کی، اور 33 برس کی عمر میں جو ہے اس کی وفات ہو گئی تھی۔ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ
داراؤ سکندر جیسے فاتحین سے ان پر جو ہے اس مرد فقیر کو یا اللہ کے اس بندے کو زیادہ بلند و برتر کہا جا رہا ہے کہ جس کی فقیری میں حضرت علی کی شان فقر ہو، یعنی جس میں حضرت علی جیسی خو اور بو ہو، یعنی حضرت علی جیسی صفات ہوں، خوبیاں ہوں۔ بوئے اسد اللہ کا مطلب کیا ہے کہ حضرت علی جیسی، یعنی حضرت علی کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا تھا، کہ اللہ کے شیر مراد حضرت علی جیسی خصوصیات، ان جیسی صفات، ان جیسی بہادری، ان جیسی قناعت، ان جیسا علم، ان جیسا فقر، ان جیسی درویشی، تقوی۔ اب آپ دیکھیں کہ انسانی تاریخ جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ دنیاوی سلطان یعنی دنیاوی جو بادشاہ ہیں وہ اپنی تمام تر طاقت و سطوت کے باوجود بھی دائمی زندگی حاصل نہیں کر پائے، یعنی دوام انہیں حاصل نہیں ہو پایا، بلکہ کیا ہوا کہ وہ نشان عبرت بنے، صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، اور وہ عبرت کا ایک نشان کے طور پہ جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ جبکہ ان کے مقابلے میں وہ بندگان خدا جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ اپنی فقیری میں بھی دلوں پر راج کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ دارا اور سکندر جو ہیں دونوں ہی اپنے وقت کے بڑے بڑے نامور بادشاہ تھے، لیکن ان کے مقابلے میں علامہ اقبال جو ہیں اس فقیر کو، فقیر سے مراد یہاں جو ہے متقی، درویش، پرہیزگار شاعری میں ہوتی ہے، فقر والے لوگ، درویش لوگ، کہ یہ وہ فقیر اولا ہے یعنی بہتر ہے کہ جس کے اندر حضرت علی جیسی صفات یعنی شجاعت، بہادری، علم، زہد و تقوی پایا جاتا ہے۔ اب اس میں آپ حوالے کے اشعار بھی کوئی دیکھ لیجئے۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص تھے، اور آپ اپنی حق گوئی، بے باکی اور جواں مردی کے باعث جو ہیں اسد اللہ کہلائے، درویشی و فقر کے باعث ابو تراب، اور حکمت و دانائی کے باعث باب العلم کے خطابات سے متصف ہوئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت علی صلی اللہ عنہ کی دلیری و شجاعت کے حوالے سے ہمیں بے شمار مثالیں دکھائی دیتی ہیں۔ غزوہ خیبر بالخصوص جس میں آپ نے فتح حاصل کی، تو علامہ اقبال بھی جو ہیں حضرت علی کے اس بے مثال کردار کے حوالے سے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فقیر، مرد فقیر جو ہے وہ بہتر ہے دارا و سکندر جیسے بڑے بڑے بادشاہوں سے، کہ جس کے اندر حضرت علی جیسی صفات، حضرت علی جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ بال نے کہا تھا نا کہ میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اگلا اور آخری شعر دیکھیے، آخری شعر اس لیے ہم اس کو مقطع نہیں کہیں گے کیونکہ اس شعر میں ہمیں تخلص دکھائی نہیں دے رہا، تو وہ شعر جس میں شاعر اپنا نام استعمال نہ کرے یعنی اپنا تخلص استعمال نہ کرے، اس کو ہم آخری شعر تو کہیں گے، مقطع نہیں کہیں گے۔ یعنی مقطع ہونے کے لیے جو لازم شرط ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اندر تخلص بھی استعمال کیا گیا ہو۔ شعر دیکھیے، آئینے جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ آئین کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، دستور، انداز۔ جواں مرد سے مراد بہادر لوگ یعنی اللہ کے شیر۔ روبا کہتے ہیں لومڑی کو، یعنی لومڑی جو ہے، روباہی سے مراد لومڑی جیسی مکاری اور بزدلی۔ لومڑی جو ہے نا یہ اپنی چالاکی اور عیاری کی وجہ سے بہت مشہور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مکار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ڈرپوک اور بزدل بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ پیچھے پیچھے رہتی ہے۔
यहाँ पे जो है आप इसका मफहूम देखिए कि अल्लाह के बंदे हमेशा हक गोई और बेबाकी से काम लेते हैं, वो जान दे देते हैं मगर हक गोई को तर्क नहीं करते। यानी अल्लाह के शेर किसी हाल में भी मकारी और बुज़दिली इख्तियार नहीं करते हैं। आप देखें कि तमाम मज़ाहिब, ख़ास तौर पे जो हमारा मज़हब इस्लाम है, इसकी तारीख़ का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के जो ख़ास बंदे हैं, अल्लाह के जो मुकर्रबीन हैं, अल्लाह के जो आशिक हैं, वो कभी भी कलमा हक कहने से नहीं कतराए। उन्होंने कभी भी जो है दुनियावी बादशाहों के सामने अपने सर नहीं झुकाए और कभी भी उन्होंने बुज़दिली या मकारी से काम नहीं लिया। आप देख लीजिए, सबसे पहली मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की देख लीजिए कि वो सदाकत के सामने, यानी उनकी सच्चाई जो है वो उससे नहीं हटे और नमरूद का सामना उन्होंने किया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हक गोई और बेबाकी देखिए कि वो फ़िरौन के सामने डट गए। फिर उसके बाद देखिए कि हमारी दीगर मिसालों में हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु देखें, फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की अजीम कुर्बानी, वाक़या करबला जो है, ये सारे के सारे जो वाक़यात हैं, ये हक गोई और बेबाकी की अजीम दास्तानें हैं, अजीम मिसालें हैं, जो अज़ल से ही जो है अल्लाह के बंदों का आईने हयात रही हैं, उनका दस्तूर रही हैं, उनका तरीका रही हैं। तो यहाँ भी जो है अल्लामा इकबाल इसी दस्तूर हयात का जो है जिक्र कर रहे हैं कि जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, वो उनके तरीके क्या होते हैं कि वो हक बात करते हैं, सच बोलते हैं, वो दुनियावी ताकतों से डरते नहीं, इसलिए बेबाक होते हैं। और ऐसे ही लोगों को जो है अल्लाह के शेर कहा जाता है। और जो अल्लाह के शेर होते हैं वो उनमें रुबाही नहीं होती, यानी बुज़दिली और मकारी नहीं होती है। अब हवाले के कुछ अशार देख लीजिए, जैसे कि आपने पहले भी ये शेर सुना हुआ है कि जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हजार खौफ हो लेकिन जुबां हो दिल की रफीक, यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक। फिर एक और शेर देखिए कि हो हल्का यारां तो परेशम की तरह नर्म, रज़्मे हक़ो बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये यहीं पे हम इसको इख्तिताम पज़ीर करते हैं, इसका यहीं पे। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इकबाल की अगली गज़ल के साथ जो है फिर हम उस पर बात करेंगे।